الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق يا سلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ ذکر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج آپ کی اس آبادی میں آپ حضرات کی پرخلوص دعوت پر اس مقدس محفل میں شرکت کرنے کا موقع میسر آیا. یوں تو مولانا شمشاد صاحب اشرفی جو گاہے بگاہے سر راہ روک کر اپنی محبتوں کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے رہتے تھے، لیکن بالمشافہ اس طرح دعوت و تبلیغ کا غالباً یہ پہلا موقع ہے. اچھا ہاں، ایک مسجد میں صحیح بات ہے، یاد دلاتی تھی کہ مادر ماشاءاللہ یادداشت اچھی ہے. تو اور دیکھیے یہ بھی اتفاق ہے کہ یہاں پہ دارالقضاء اہل سنت والجماعہ کی بنیاد اس صغیر فقیر کے ہاتھوں سے رکھوائی تھی. آج الحمدللہ مسجد کی تکمیل کے مرحلے میں ہے اور دارالقضاء تو الحمدللہ جہاں مولانا بیٹھ جاتے ہیں وہیں تکمیل پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین. اور دین و سنیت کا کام ہمارے تمام علماء، ائمہ، مبلغین کے ذریعے سے بہتر لے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی ہمیں آپ سب کو توفیق ترفیق عطا فرمائے. مناور کی سرزمین ہے، یہ صرف مناور ہی نہیں ہے، یہ تو منور ہو چکا ہے. تو لہذا بڑی دیر سے سلسلہ اسی چیز کا چل رہا تھا. عاشقان مصطفیٰ اپنے عقیدت کو، محبت کو پیش کر رہے تھے، لہذا اسی بنیاد میں میں نے اس آیت کریمہ کو زیب عنوان کر دیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ بہت سلیس و سادگی کے ساتھ، میرا مقصد ان کو سمجھانا نہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ تو بہت اچھی ہے، سمجھانا آپ کو ہے نا، کیونکہ انہیں کوئی گمراہ نہیں کر پا رہا ہے، آپ ہی کے درمیان کچھ شیطان گھستے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور کے نور کے گھیرے میں ہمیں آپ سب کو ہمیشہ رکھے، تاکہ اس میں کسی شیطان کا داخلہ ہی نہ ہو سکے انشاءاللہ تبارک۔ بہرحال حضور نور ہیں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہماری طرح، تو یہ ان کی نادانی ہے۔ مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود نورانیت کا اعلان کر رہی ہے۔ دنیا میں جو بھی استندھاری آپ لوگ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہندی دیش کے رہنے والے، جو بچہ جننے والی مخلوق ہوتی ہے، ایک مخلوق ہوتی ہے جو بچہ نہیں جنتی ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، ٹھیک؟ ایک مخلوق ہوتی نہیں، وہ بچے کو جنتی ہے، اب وہ چاہے انسان کی صورت میں ہو چاہے حیوان کی صورت میں ہو، اسے کچھ ایام بڑی دشواریوں سے گزارنے پڑتے ہیں، بہت بوجھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بشر میں بھی چاہے وہ خاص بشر ہی کیوں نہ ہو، ماں کے شکم سے ہی اسے آنا ہے، 9 مہینے اسے ماں کے شکم میں رہنا ہے، اور جتنے دن بچہ پروان چڑھتا ہے ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ماں کا اٹھنا مشکل، ماں کا بیٹھنا مشکل، ماں کا سونا مشکل، ہر حال میں ماں دشواری میں ہوتی ہے، چاہے وہ نبی ہی کی ماں کیوں نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد جس انسان کو بھی پیدا فرمایا وہ ماں باپ کے ملنے کے اثر سے اور ماں کے شکم میں آنے سے 9 مہینہ حمل میں رہنے سے بعدہ ولادت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ یہ اس کی قدرت کہ اس قادر مطلق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، چنا حضرت مریم کو۔ حضرت مریم کو جب چنا تو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور بطن مریم پر پھونک مارو۔ آپ نے پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے شکم میں آ گئے، تو پتہ کیا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہیں اور رسول کا معجزہ بھی ہیں، اور حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ بغیر جسمانی تعلق کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے شکم میں آ جانا یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت اللہ کا کرشمہ بھی ہے، رسول کا معجزہ بھی ہیں، اور ایک ولیہ کی کرامت بھی ہے۔ 3 خوبیوں سے ممیز و ممتاز ہیں، مگر بشر ہیں۔ جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو ماں کو بہت تکلیف ہوئی، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، حتیٰ کہ 9 مہینے پورے ہو گئے۔ ولادت کا جب وقت آیا، درد ذہ ہوا،
تو ماہی بیاب کی طرح حضرت مریم تڑپ رہی تھی. کوئی آپ کا سپورٹر بھی نہیں تھا، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا اور تسلی دینے والا بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ، جا کر مریم سے کہہ دو کہ جو سرہانے کھجور کا تنا ہے، غور سے سنیے گا، جو سرہانے کھجور کا تنا اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. لوگ میلاد کا اعتراض کرتے ہیں، میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ سب قرآن کی آیت و تفسیر ہے، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میلاد عیسیٰ ہے. تو جب میلاد عیسیٰ اللہ منائے تو میلاد محمد رسول اللہ امت رسول اللہ کیوں نہ منائے؟ تو یہ میلاد عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے. اللہ ذکر فرما رہا ہے ماہی بیاب کی طرح تڑپ گئی. فرشتہ آیا، فرشتے نے کیا عرض کی؟ اے مریم، یہ جو سرہانے سوکھا کھجور کا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے اگر یہ چیز ہاتھ میں آ جائے اس کو بہت طاقت سے پکڑتا ہے. حضرت مریم نے بھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، بڑی طاقت صرف کی. تکلیف تھی، طاقت کو صرف کیا، حتیٰ کہ اتنا طاقت صرف کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان گیتی پہ جلوہ فکن ہو گیا. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ میلاد کا فائدہ دیکھو. میلاد کا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کی میلاد ہوتی ہے تو صرف مردہ دل زندہ نہیں ہوتے بلکہ سوکھا تنا بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتا. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو میلاد کا یہ میلاد سے نقصان نہیں ہے، میلاد سے فائدہ ہے کہ جب میلاد صحیح طرح سے کرو گے تو حیات جاوداں حاصل کر لو گے. برادران ملت اسلامی، یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ دیکھو ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں آتا ہے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اس کی خوبی کا اثر اس کی اولاد میں آتا ہے. حضرت مریم ولیہ تھی تو دیکھو ایک ولی کے ہاتھوں کا لفظ اگر سوکھے تنے پہ پڑ جائے، کھجور کا تنا جو مردہ تھا اس پر اگر کسی ولی کا ہاتھ لگ جائے تو پھر وہ مردہ نہیں رہتا، زندہ ہو جاتا ہے. تو جب ولی کے ہاتھوں کے لفظ کا یہ عالم ہے تو نبی کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی، میں بہت آسانی سے ہے کیونکہ مجھے آپ کو سمجھائے، مولانا لوگ نہیں سمجھانا، یہ لوگ سمجھائے ماشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ کرے کہ ہدایت ہمیں بھی ملے، انہیں بھی ملے، آپ کو بھی ملے، ہم سب کو ملے. تو دیکھو ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں آتا ہے. میں نے بتایا کہ حضرت مریم کے ہاتھوں کا اثر سوکھے تنے پہ پڑ گیا تو تن زندہ ہو گیا. ماں نے تنا زندہ کیا اور بیٹا تن بدن زندہ کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوبی کیوں ملی؟ کیونکہ یہ خوبی ماں کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی. ماں کے وہاں کرامت تھی، بیٹا جب نبی ہوا تو یہی کرامت تبدیل ہو کر معجزہ بن گیا. معجزہ بن گیا کہ آپ مردوں کے بدن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میرا جو مقصد ہے کہنے کا اس واقعے کا وہ یہ ہے کہ بشر چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک؟ مگر آؤ خیر بشر کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ خیر بشر بھی اس خاکدانی گیتی پہ جلوہ فیگن ہوئے. 9 مہینے اپنی ماں کی کوکھ میں تھے، لیکن اس 9 مہینے میں حضرت آمنہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی. ارے میاں اگر اندھیرا بھی ہو جائے نا
تو اندھیرے کی گھبراہٹ بھی حضرت آمنہ کو بھی نہیں، کیونکہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا آپ کے بدن سے نور پھوٹ پڑتا تھا، آپ کے بدن سے نور پھوٹ پڑتا تھا۔ آپ جہاں بیٹھتی تھیں تو صرف گھر ہی میں خوشبو نہیں ہوتی تھی، آپ کے بدن کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر پورے محلے میں پھیل جایا کرتی تھی۔ عزیزو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی ماں ہیں، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ 9 مہینے آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ ہر عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو عجائبات دیکھتی ہے۔ عجائبات کیا دیکھے گی؟ اگر مزاج میں غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، تو جب رات کو سوئے گی تو اس کو کبھی بھوت دکھائی دے گا، کبھی شیطان دکھائی دے گا، کبھی ہاتھی دکھائی دے گا، کبھی اونٹ دکھائی دے گا، کبھی سانپ دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، کبھی کشتی دکھائی دے گی۔ تو کچھ بابا لوگ جو ہیں اس کا بڑا فائدہ ناجائز اٹھا لیتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ جیسے ہی آپ پوچھیں کہ بھائی حضرت ذرا بتائیے کیا معاملہ ہے، میری بیوی بہت سانپ دیکھتی ہے، اونٹ دیکھتی ہے، بھوت دیکھتی ہے، تو پھر وہ بڑے خرچے بتا ڈالتے ہیں، ہے نا؟ ایسوں سے ضرور بچیے، دعا تعویذ منع نہیں ہے، لیکن ایسوں سے ضرور بچیے کہ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، خود فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نقصان صرف مالی نہیں کرتے، ہو آپ کے عقیدے کا بھی نقصان، آپ کے یقین کا بھی نقصان، کہ آپ کو وسوسے کی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں، جب حمل ہوگا، پیٹ میں بوجھ ہوگا، تو پھر اس طرح کے خواب ضرور آئیں گے۔ دن میں آپ جیسا سوچیں گے اس کا اثر رات میں ہوگا، ٹھیک؟ لیکن اگر وہ ماں بہن بیٹیاں جو حاملہ ہیں، دن میں اگر وہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اگر وہ ماں بہن بیٹیاں سورہ مریم کی تلاوت کریں، اگر وہ ماں بہن بیٹیاں قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں، اپنا پورا دن اسی میں لگائیں، غصہ نہ کریں، جنون نہ کریں، نفرت نہ کریں، عداوت نہ کریں، تو میرا یقین کہتا ہے کہ حالت حمل میں خواب ضرور آتا ہے، لیکن اگر تم نے دن میں اچھے کام کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں تو بھوت شیطان آئے گا، لیکن اگر تم نے اچھے کام دن میں کیے ہیں تو بڑی نصیب والی وہ ماں ہوگی کہ کبھی اسے مکہ دکھائی دے گا، کبھی مدینہ دکھائی دے گا۔ لہذا حضور کی ماں کو بھی حمل تھا، پوچھا کہ اس درمیان کیا ہوا؟ تو جانتے ہو سرکار کی ماں کا حال کیا؟ حضور کی ماں فرماتی سیدہ آمنہ کہ جب میں سوتی تھی تو حوران بہشتی آتی تھی اور آ کر مجھے مزدہ جافزہ دیتی تھی، خوشخبری دیتی تھی کہ آنے والا وہ آ رہا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء ہے۔ عزیزو، یہی نہیں، مقدس بیویاں بھی آتی تھیں، کبھی حضرت مریم آئیں، کبھی حضرت صفورہ آئیں، کبھی حضرت آسیہ آئیں، کبھی حضرت حوا آئیں، اور آ کر مبارکباد دیتی تھی کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، وہ آنے والا ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات بنی ہے، وہ آنے والا ہے۔ میرے عزیز، حضرت آمنہ سے پوچھا گیا کچھ بوجھ محسوس ہوا؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا مجھے تو کبھی گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اب آپ لوگ گرانی نہیں جانتے ہوں گے، کبھی کبھی آپ لوگ دعوتوں میں کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے نا، گیس بنتی کہ نہیں بنتی؟ تو مرد ہی نہیں، عورت کو بھی گیس بنتی ہے اور وزن ہوتا ہے پیٹ پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو معدے کی گرانی ہوتی ہے، تو یعنی ریائی معاملہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ ذرا سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانے کی تھی پہ جلوہ فگن ہونے والے ہوئے تو ماں، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اگر ماں کو تکلیف ہو تو پھر حضور رحمت کیسے ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں تھے، جب پوچھا گیا آمنہ یہ بتاؤ کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا ارے تم تکلیف کی بات کرتے ہو، مجھے تو گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی، گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر صرف بشر ہوتے میرے رسول تو ضرور گرانی محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کی اصل کیا ہے؟ حضور کی اصل کیا ہے؟ حضور نور ہے، بشریت ان کا لباس ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھانے کے لیے بتا دوں،
کہ یہاں تالاب وغیرہ ہے؟ تالاب تو تالاب ہے، کبھی کبھی تیرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کا وزن 50 کلو ہے، لیکن تالاب میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا وزن ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ہلکا محسوس ہوتا ہے نا؟ کوئی آپ سے بھی زیادہ وزنی آدمی ہو، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی آپ سے زیادہ وزنی آدمی ہو جس کو پوری طاقت سے زمین پہ نہیں اٹھا پا رہے ہو، پانی میں جا کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرو تو آپ کو ذرا سا تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ اوپر نیچے آسانی سے آپ ایک ہاتھ سے کیا ایک انگلی سے اس کو اوپر کر سکتے ہو، ایک انگلی سے اس کو نیچے کر سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گریویٹی ختم ہو گئی ہے۔ کشش کا جو سسٹم تھا پانی میں جیسے ہی آپ گئے ختم ہو گیا۔ پانی کا گھنت تو زیادہ ہے، آپ کم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پانی کا جب گھنت تو زیادہ ہوا، اس کے دائرے میں آپ آ گئے تو اب آپ کا جسم ہلکا ہو گیا۔ یقیناً بشریت میں وزن ہے، بشر میں وزن ہے، یقیناً وزن ہے، لیکن سنو میرے رسول کے تعلق سے رب کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور۔ معلوم کیا ہوا کہ بشریت کا وہ ایٹم ابھی ماں کے شکم میں وجود پانے ہی والا تھا کہ نور نے شکم کو بھر لیا، نور نے شکم کو بھر لیا، اور اس نور کے گھنتو میں، اس نور کے دائرے میں جو بشریت آ گئی تو عزیزو سنو، تو اس بشریت کا وزن نہ رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ حضور کی بشریت کو نورانیت نے گھیرے میں لے رکھا ہے، تو ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کا اثر ماں کو محسوس نہیں ہوا۔ ورنہ میرے رسول کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی پہلوان آ جائے مقابلے کے لیے تو میرے رسول ایک قدم رکھ دے، کہیں اگر تجھ میں طاقت ہے تو ہٹا کے دیکھا، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کے قدم کو جنبش بھی نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، تاج الاولیاء، میدان مخدوم اشرف، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندانی گیتی پہ جلوہ فکر ہوئے۔ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ آج کل کچھ دریدہ دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور ورنہ حضور تو ہماری طرح تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کا عقیدہ ہے، سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی، جتنے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے سجدے میں سر دیا تھا۔ پوچھا گیا کہ جب سجدے میں آپ گئے تو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ سبحان ربی الاعلیٰ؟ کہا نہیں۔ سبحان اللہ کیا پڑھا تھا؟ کہا رب حبلی امتی۔ تو میں نے کہا اس کا معنی بتا دو۔ کہا اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ میں نے کہا پھر تو سوالات، پھر تو آسان ہوگا جواب دینا۔ تم کہتے ہو کہ 40 سال تک حضور ہماری طرح بشر تھے، یعنی صاحب منصب نہیں تھے، نبی نہیں تھے، تو امتی کون کہے گا؟ امتی مولانا صاحب تو نہیں کہہ پائیں گے نا، امام صاحب تو نہیں کہہ پائیں گے، پیر صاحب تو نہیں کہہ پائیں گے، امتی کون کہے گا؟ مولانا صاحب، امام صاحب اپنے شاگرد کو، ابھی دیکھو شاگرد آیا، نعت شریف پڑھی تو انہوں نے کیا کہا کہ علی آیا ہے بڑواری سے، میرا شاگرد ہے۔ مولانا کا امتی کہہ سکتے ہیں؟ بولیے، امتی نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے؟ شاگرد۔ میرا کوئی مرید آئے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ میرا مرید آئے، امتی کہہ سکوں گا؟ امتی کون کہے گا؟ سوال یہ ہے کہ امتی کون کہے گا؟ نہ پیر کہہ سکتا ہے، نہ ماسٹر کہہ سکتا ہے، نہ مولوی کہہ سکتا ہے، کون کہے گا امتی؟
تو جواب یہ آئے گا امتی وہی کہے گا جو نبی ہوگا، امتی وہی کہے گا جو نبی ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو کہ 40 سال بعد نبوت ملی، الزام ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو نبی پہ الزام لگائے وہ مومن ہوگا؟ بولو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آؤ تمہیں بتا دوں، تم کہتے ہو 40 سال بعد نبوت ملی، لیکن میرا رسول ایسا مالک و مختار ہے کہ اپنی نبوت کے لیے وہ بشریت کی بھی حاجت نہیں رکھتا ہے۔ سنو، ہر نبی کے لیے لازمی ہے، آدم علیہ السلام پہلے بشر بنے پھر نبی ہوں گے، نوح علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی ہوں گے، شیس علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی ہوں گے، یوشع علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی ہوں گے، یونس علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی ہوں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے بشر ہوں گے پھر نبی ہوں گے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا، ان کے لیے رب نے یہ تخصیص نہیں رکھی، کہا ہے حبیب تم سب میں ممتاز ہو، میں تمہیں پہلے نبی بناؤں گا پھر بشر بناؤں گا۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیوں و آدم و بین الجسد و روح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان۔ حضور نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے نا؟ حضور نور اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے سایہ دار ہے۔ تو سرور اب تو یہ سمجھ میں بات آ گئی نا کہ 55 کا انتظار نہیں ہے، بچپن میں ہی نبی ہے۔ بات سمجھے نا، 55 کا نہیں ہے انتظار، بچپن نبی ہے۔ اور سند اور تھوڑی سی مضبوط کر لی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے بہت سی عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے غریب عورت کو اس کی آغوش میں جانا پسند فرمایا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں آپ گئے، جن کے پیستان بھی خشک ہو گئے تھے، لیکن نور کی نورانیت کا اثر دیکھو، حضور آغوش میں آ گئے تو سوکھا پیستان بھی دودھ والا ہو گیا۔ کمزور اونٹنی پہ بیٹھ گئے۔ نور میں دیکھو اثر ہے کہ نہیں، دیکھ رہے ہو نا، یہ نور ہی کا اثر ہے نا کہ اس اندھیرے میں بھی اجالا ہے۔ تو مشہور ہے، اونٹنی پہ جیسے ہی بیٹھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر کے، کمزور اونٹنی تھی تو طاقتور ہو گئی اور برق رفتار ہو گئی، اتنا اسپیڈ سے چلی کہ جو قافلے پہلے جا چکے تھے ان کو چھوڑ کے آگے ہو گئی۔ یہ نور ہی کا اثر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس راستے میں مصطفیٰ کی نورانیت کو جو دیکھا نا، بڑی محظوظ ہوئی، متاثر ہوئی۔ جب گھر پہنچی تو کچھ بھوک لگی ہوئی تھی، شوہر سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا گھر میں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی روٹی نہیں ہے۔ کہا ارے دودھ بھی نہیں ہے؟ کہا دودھ کہاں سے ہوگا، بکری تو بانجھ ہے، بکری تو بانجھ ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ کہا ہے میرے شوہر نامدار، میں جسے لے کر آئی ہوں راستے میں بڑے عجوبے دیکھے ہیں، میں نے بڑے عجوبے دیکھے ہیں۔ ارے جاؤ نا، بکری کے تھن پہ ہاتھ تو رکھو۔ جیسے ہی بانجھ بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا گیا، دودھ کے فوارے نکل پڑے، دودھ کے فوارے نکل پڑے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی نورانیت۔ سنو، 4 سال 4 ماہ 4 دن کے میرے رسول ہوئے، اپنے رضائی بھائی کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اب جو پہاڑ پر تشریف لے گئے، لوگ کہتے ہیں بکریاں چرانے گئے، لیکن ہماری احتیاط یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے، حضور کو ہم چرواہا نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ نے بھی منع فرما دیا ہے قرآن میں، ہے نا، کہ ہم ان کو، حضور کو چرواہا نہیں کہہ سکتے۔ بکریاں چرانے نبی نہیں گئے تھے، آپ کے رضائی بھائی گئے تھے، ساتھ میں حضور بھی ہو لیے تھے، ساتھ میں سرکار بھی تشریف لے گئے تھے۔ اب جو پہاڑ پہ پہنچے تو
تو جانتے ہو حضور کے مرتبے کو سنو. سرکار کو کہتے ہو تم 40 سال بعد نبوت ملی. ارے مرتبہ مصطفیٰ یہ ہے کہ رسول پاک ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں میں کسے بھیجا؟ جو سید الملائکہ ہے اسے بھیج دیا، اور جو مکین سدرہ ہے اسے بھیج دیا کہ جاؤ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی کچھ خدمت کر لو. اور سنو، فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں، ان کا نام ہے میکائیل علیہ السلام. یہ ایسے فرشتے ہیں مہتر میکائیل علیہ السلام کہ جو کسی کی سیوا میں نہیں جاتے. یہ صرف اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کی خدمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان جلالت کے ساتھ جس تخت پر متمکن ہوتا ہے، عرش پر متمکن ہوتا ہے، اس کے پائے کو تھام کر میکائیل علیہ السلام کھڑے رہتے ہیں. یہی ڈیوٹی ہے. لیکن مقام مصطفیٰ کو دیکھو کہ جب شق صدر کا موقع آیا تو اللہ نے صرف جبریل امین کو نہیں بھیجا، کہا میکائیل تم بھی میرے محبوب کی خدمت گار بن جاؤ، جاؤ جاؤ رحمت دو عالم کی تم بھی خدمت کر لو. تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی حضرت جبریل کے ساتھ آئے تھے، اور بھی فرشتے آئے تھے. فرشتوں کا غول تھا. حضور کو گھیرے میں لے لیا فرشتوں نے، ایک چٹان پہ لٹا دیا، آپ کے سینے کو شق کر دیا گیا. اب تصور کرو، میں بہت اسپیڈ میں اسی لیے نہیں جا رہا ہوں، تصور کرو سرکار کے سینے اقدس کو شق کیا گیا. ہمارا تمہارا اگر آپریشن ہو، ہوش میں ہم رہیں گے؟ بولیے، ہوش میں نہیں رہیں گے. سرکار کا سینہ چیر دیا گیا، دل کو نور کے تشت میں نکال دیا گیا. دل اگر نکال دیا جائے تو انسان زندہ رہے گا؟ معلوم کیا ہوا کہ ہر انسان اپنے دل کا محتاج ہے. لیکن میرا رسول وہ ہے، تم بشر بشر کرتے ہو، میرا رسول وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دل نکالا گیا، نور کے تشت میں رکھا گیا. حضور کو خوشی بھی نہ آئی، کلام فرما رہے ہیں. پتا کیا چلا کہ ہر بشر دل کا محتاج ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ دل میرے مصطفیٰ کا محتاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منظر بھائی نے جو دیکھا تو بھاگتے ہوئے ماں کے پاس گئے. اب جو ماں کے پاس گئے، کہا ماں چلیے محمد ابن عبداللہ کو بچا لیجئے. انہیں کچھ لوگوں نے لٹا کر ان کے سینے کو چیر دیا ہے. حضرت حلیمہ نے جو سنا تو آہ بکا کرتی ہوئی، روتی ہوئی آپ بھاگتی ہوئی آتی ہیں. اس درمیان دل کو نور کے تشت میں رکھ کر زمزم سے غسالہ دے دیا گیا، اور پھر آپ کے دل میں ایک دل تھا جسے نور کے نشتر سے جدا کیا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اطہر میں سینے اقدس میں وہ دل رکھ دیا گیا، سینے کو سل دیا گیا. حضرت میکائیل کی ڈیوٹی کیا تھی کہ میکائیل علیہ السلام نے حضور کی پشت پر مہر نبوت لگا دی. میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کی پشت پر مہر نبوت لگا دی. آپ یہ بتاؤ کہ جو صاحب منصب ہوتا ہے مہر اسی کے پاس ہوتی کہ نہیں؟ بولیے. جو صاحب منصب ہو، مثال کے طور پر یہاں دارالخضا ہے، مفتی صاحب مفتی شمشاد صاحب ہیں، تو یہ جب فتویٰ تحریر کریں گے تو مہر اپنی لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ لیکن اگر صاحب منصب نہ ہو تو نہیں لگا سکتے. تمہارے وہاں اگر الیکشن ہو اور کوئی ممبر بن جائے تو مہر رکھنے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب منصب ہے تو مہر رکھے گا. چیئرمین ہو جائے، ایم ایل اے ہو جائے، ایم ایل سی ہو جائے، جو بھی ہو جائے مہر رکھے گا. لیکن اگر صاحب منصب نہیں ہے اور مہر لگاتا رہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ صاحب منصب نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، اور وہ مہر لگائے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ عاجز آ جائیں گے، تھانے دار کو بھی خبر کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اریسٹ ہو کے جیل میں چلا جائے. کیونکہ مہر وہی لگا سکتا ہے جو صاحب منصب. اب بولو، تم کہہ رہے ہو 40 سال بعد نبوت ملی، اور یہاں 4 سال 4 ماہ 4 دن میں
اللہ نے صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ نبوت کی مہر بھی عطا فرما دی، نبوت کی مہر عطا فرما دی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی، وہ لوگ مصطفیٰ پہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور جو نبی پہ الزام لگائے وہ مومن ہوگا نہیں ہوگا، مومن ہوگا؟ وہ مومن نہیں ہوگا۔ ارے میاں دل کی صفائی کر لو،